آخر یہ کامیابی کیا چیز ہوتی ہے جس کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خواہشات کی تکمیل کا نام کامیابی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور اپنی فیملی کو خوش رکھنا، یعنی تھوڑا بہت پیسہ ہو اور اپنی زندگی ٹھیک سے گزار سکے، وہی بندہ کامیاب کہلاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو بندہ دیکھے نہ وہ خوش نظر آ رہا ہے اور نہ اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہے، مطلب جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ بھی خوش نہیں، اور جس کے پاس کم ہے وہ تو ویسے ہی رو رہا ہے۔ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ 3 وقت کے کھانے کے لیے جینا اور محنت کرنا کامیابی ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں آنے اور اپنے وجود کا مقصد پتہ ہو۔ اگر آپ کے کام سے 2 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا کسی کی خوشی کی وجہ بن رہا ہے تو یہ کامیابی کہلاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو کامیابی کا راز بتاتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں سے بانٹنا شروع کر دیں۔ بانٹنے کے لیے صرف دولت نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اسے بانٹنا چاہیے۔ کوئی ہنر، کوئی علم، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، اور سب سے بڑی بات اپنا وقت اور توجہ۔ افراتفری کے اس دور میں آپ کے چند الفاظ آگ پر تیل کا یا پھر زخم پر مرہم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے، اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، اسی طرح ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے۔ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے رویے، اپنے کردار، اپنی فطرت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو ایک ہی طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے۔ زندگی کا ہر فیصلہ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے حصے کی محنت کریں، باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔